متعلق وہ لکھی ہوئی بشارتیں پا رہے ہیں اپنے ہاں تورات میں اور انجیل میں۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اس نبی کی ایک نمایاں شان کہ وہ اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے، وینہاہم عن المنکر، اور بری باتوں سے روکتا ہے۔ تیسری بات بیان فرمائی، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اللہ کی جانب سے جو چیزیں حلال کی گئی ہیں، پاکیزہ چیزیں، وہ ان کے لیے حلال کرتے ہیں، حلال رکھتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور اللہ کی جانب سے جن چیزوں کو ناپاک ٹھہرایا گیا ہے، گندی ٹھہرائی گئی ہیں جو چیزیں، وہ ان پر حرام کرتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو انہوں نے اپنے اوپر بندشیں اور پابندیاں اور طوق اپنے گردن میں ڈال رکھے ہیں، وہ ان کو اتار دیتے ہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو اس نبی علیہ السلام کے ذات پر جو ایمان لایا، وَعَزَّرُوهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کی، وَنَصَرُوهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کی، یعنی قرآن مجید کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے۔ اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ترین لوگ ہیں۔ یہ اس آیت مبارکہ کا مختصر ترجمہ تھا۔ آیت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفاتی نام بیان کیے۔ ایک فرمایا الرسول، اور رسول کے معنی ہے قاصد کے، پیغمبر کے، جو پیغام لائے اسے رسول کہا جاتا ہے۔ اور یہ لفظ ہر پیغام لانے والے کے لیے استعمال نہیں ہوگا، یہ لفظ ان ذات مقدسہ کے لیے استعمال ہوگا جنہیں ہم انبیاء کرام علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی تھے، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول بھی ہیں۔ تو رسول کے معنی ہے قاصد کے، پیغام لانے والا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام امت تک پہنچایا، قرآن مجید کی شکل میں، دین کی شکل میں، شریعت اسلامیہ کی شکل میں، تو آپ رسول ٹھہرے۔ دوسرا لفظ بیان کیا النبی، نبی کے معنی ہے خبریں بیان کرنے والا۔ تو وہ چیزیں جو امت کو معلوم نہیں تھیں، ان چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ امت اللہ سے کٹی ہوئی تھی، آپ نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا، خبر دی، اور اللہ کی ذات کے ساتھ جڑایا۔
امت کو حلال حرام کا علم نہیں تھا، آپ نے شریعت لا کر دی اور حلال اور حرام کی تعلیم دی کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور اس سے بچنے کا پریکٹیکل سبق دکھایا۔ تو نبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی علم کی باتیں بیان فرمائی ہیں، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے لے کر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے حاصل ہو کر امت تک آپ نے پہنچائیں، اس لیے آپ امت کے نبی ہیں۔ النبی الامی، امی کا لفظ آیا، اور یہ لفظ قرآن مجید میں 2-3 جگہوں پہ آتا ہے۔ سورۃ الممتحنہ میں آیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ وہ ہے جس نے مبعوث کیا، اٹھایا، پیدا کیا، بھیجا امیین، ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول، ایک پیغمبر۔ تو امی کے معنی ان پڑھ کے آتے ہیں، اور ان پڑھ کے معنی ہے بے پڑھے لکھے کے، ٹھیک۔ مولانا سید سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کو امی کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ ایسی بستی میں تشریف لائے جہاں علم کی بو تک بھی نہیں تھی، اور اس بستی کو ہی ام القریٰ کہا جاتا ہے، بستیوں کی ماں۔ مطلب کیا ہے؟ جب روئے زمین کی تخلیق اللہ نے کی، پیدا کیا روئے زمین کو، تو سب سے پہلا جو ٹکڑا زمین کی شکل میں پانی سے ابھرا ہے، وہ وہی خانہ کعبہ جہاں تعمیر ہے، وہی ٹکڑا ابھرا تھا، اور وہیں سے زمین کو پھیلایا گیا، اس لیے وہ بستی ام القریٰ کہلائی، بستیوں کی ماں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی سے پیدائشی تعلق رکھتے ہیں، اس لیے آپ کو امی کہا۔ پھر امی کے معنی ان پڑھ کے، حضور علیہ السلام کی ذات عالی کے لیے امی ہونا آپ کی فضیلت ہے، اور آپ کے لیے اور عام لوگوں کے لیے امی ہونا فضیلت نہیں ہے، جہالت ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے لکھا، دامت برکاتہ العالیہ نے لکھا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کا محتاج نہیں بنایا کہ آپ دنیاوی طور پر کسی استاد کے سامنے زانوِ تلمذ طے کرتے اور پڑھتے، یہ موقع ہی نہیں عطا کیا، اس لیے کہ تعلیم کا مقام میں رواج ہی نہیں تھا۔ اگر یہ موقع آتا اور یہ رواج بھی ہوتا، پھر بھی آپ کو کسی استاد کے پاس جانے کا موقع اللہ کی ذات فراہم نہ فرماتے۔ کیوں؟ آپ نے آنے والی زندگی کے اندر ایک ایسا انقلابی علم پیش کرنا تھا، ایک ایسی انقلابی تعلیم دینی تھی، ایک ایسی انقلابی کتاب پیش کرنی تھی جو پوری دنیا کے اوپر حاوی ہے، جو جس کی علمیت نے، حقانیت نے، صداقت نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تو لوگ کہتے کہ یہ تو فلاں اسکول میں پڑھتے تھے، فلاں مولوی صاحب کے پاس جاتے تھے،
فلاں عالم سے پڑھتے تھے، ان سے پڑھ کر انہوں نے قرآن مجید کو ترتیب دے دیا ہے۔ لہٰذا یہ قرآن مجید جو ہے یہ تورات اور زبور اور انجیل ہی کا مرتب کردہ کچھ چیزیں ہیں، جبکہ قرآن علیحدہ ہے، انجیل علیحدہ ہے، زبور علیحدہ ہے اور تورات علیحدہ ہے۔ ان تینوں بڑی کتابوں کے لیے قرآن مجید ناسخ ہے، اور وہ ساری کی ساری کتابیں منسوخ العمل اور منسوخ التلاوت ہیں۔ البتہ مولانا نے لکھا کہ امی کا ترجمہ جاہل لفظ سے کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ امی جاہل کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک، جس دن کچھ پڑھا لکھا نہیں ہو، آپ کیا کہتے ہیں؟ جاہل کہتے ہیں۔ تو جھوٹا کون جاہل؟ اس لیے کہ تعلیم کا ذریعہ صرف تحریر ہی نہیں ہے، تعلیم کا ذریعہ صرف کتاب دیکھ کر پڑھنا ہی نہیں ہے، تعلیم صرف بورڈ پر لکھ کر ہی نہیں آئے گی یا لکھا کر نہیں آئے گی۔ پرانے زمانے میں علم سینہ بسینہ چلتا تھا، پرانے زمانے میں معلومات سینہ بسینہ چلتی تھیں، حالات آتے گئے، نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی چلی گئیں، نئے نئے تعلیم کے اسلوب اور طریقے آتے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت امی اس آیت میں بیان فرمائی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، وہ لوگ جو اس پیغمبر کی اتباع کرتے ہیں، اور یہ ہمیں عالم اسلام کو فخر ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت علم الاولین والآخرین، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قلم اور کاغذ کے محتاج نہیں ہوئے۔ ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے نہیں لکھتے تھے، جبکہ ابطال کرنے والے، قرآن کو باطل سمجھنے والے شک کے اندر مبتلا ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے وحی اور اللہ کی طرف سے آپ کو علم عطا کیا گیا۔ فرمایا کہ اعطیت علم الاولین والآخرین، اور یہ دعویٰ کسی اور پیغمبر نے نہیں کیا کہ ہمیں اتنا علم عطا کیا گیا ہے، اگرچہ ہر پیغمبر کا علم اس کی موجودہ قوم سے اس کو زیادہ ہوتا تھا، ہر پیغمبر کو علم امت سے زیادہ ہوتا تھا، لیکن آپ میرے اور آپ کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اعطیت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین اور آخرین کے علوم عطا کیے گئے۔ علوم، قرآن عظیم 6666 آیات ہیں، ایک محقق کے قول کے مطابق ہر آیت ایک نیا علم پیش کرتی ہے، تو 6666 علوم کے متحمل ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے بذریعہ وحی علم سکھایا گیا، اور قرآن نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ جانتے نہیں تھے وہ آپ کو سکھا دیا۔ جس چیز کا علم آپ کو نہیں تھا اس چیز کا علم ہم نے آپ کو سکھایا۔ تو سکھانے والا حضور کو کون ہے؟ اللہ۔ علم دینے والا حضور کو کون ہے؟ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی انتہا تک پہنچایا، لیکن محققین نے فرمایا
رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے علم کی ضرورت تھی اتنا علم عطا فرما دیا گیا. اس سے سمجھو کہ اللہ کتنا عالم ہے. ٹھیک. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں تورات کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر، اور جیسا کہ میرے مطالعہ میں ہے کہ ویدک دھرم کی کتابوں کے اندر، سناتن دھرم کی کتابوں کے اندر، اور دیگر پرانے قدیم مذاہب کی کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ملتا ہے، آپ کا حلیہ ملتا ہے، آپ کے خاندان کا پتہ ملتا ہے، آپ کے عادات اور اوصاف بیان کیے جاتے ہیں. فرمایا کہ تورات کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ آخر میں پیغمبر آئیں گے، سرے پر پیغمبر آئیں گے، آخر پہ پیغمبر آئیں گے، اور ان کا کام ہوگا یأمرہم بالمعروف. وہ ہر اچھی بات کا حکم دیں گے، ہر نیک بات کا حکم دیں گے، ہر بہترین بات کرنے کا حکم دیں گے، اجازت دیں گے اچھے کام کرنے کے. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ. ہر قسم کے گناہ، وہ صغیرہ ہوں یا وہ کبیرہ ہوں، چھوٹے میاں، وہ صغیرہ ہوں یا وہ کبیرہ ہوں، ان تمام گناہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکنے والے ہوں گے. پھر فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ. بنی اسرائیل نے بعض اپنے شامت اعمال کی وجہ سے، یعنی یہود و نصارہ نے بعض اپنی شامت اعمال کی وجہ سے اپنے اوپر ذاتی کچھ پابندیاں خامخواہ عائد کر رکھی تھیں. مثلاً انہیں کہا کہ جہاں زمین میں ہو تم نماز پڑھ لو، کہنے لگے نہیں ہم تو گرجا گھروں میں ہی نماز پڑھیں گے. کپڑے پہ پیشاب لگ جائے، حکم آیا کہ اس کو دھو ڈالو، صاف کر دو، کہنے لگے نہیں اس کو تو اتنے حصے کو کاٹ ہی دیں گے. حائضہ عورت، یہ ایک فطرتی چیز ہے. عورت حیض کے مرحلے سے مہینے میں کم سے کم 3 دن گزرتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن. نفاس کے مرحلے سے عورت کم سے کم چند منٹ گزرتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 40 دن. اس کا شوہر اس کے ہاتھ کا کھانا ان دنوں میں نہیں کھاتا تھا، اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس نہیں پکڑتا تھا، اس کے ہاتھ سے پکی ہوئی روٹی نہیں کھاتا تھا، بلکہ بچے نے جنم دے دیا، اس کو کمرے میں ڈال دیا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا. اب پوچھنے کا اور سوال کرنے کا اور کھانا کھلانے اور پلانے کا اور خبرداری اور تیمارداری کی بات ہی نہیں ہے. دروازہ کھولا، روٹی کا ٹکڑا پھینک دیا، لے کھا لے. بیچاری نے جرم کر لیا کہ بچے کو جنم دے دیا. تم بھی تو ماں کی کوکھ سے آئے ہو. پتھر سے کون پھٹ کر آیا ہے؟ آسمان سے کون گرا ہے؟ بہتے دریا سے بہ کر کون آیا ہے؟ سب ماں کی کوکھ سے ہو کر آئے ہیں. لیکن بنی اسرائیل نے یہ کر لیا تھا. اور وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے، دین مشکل نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، دشواریاں پیدا مت کرو. بشروا ولا تنفروا، آپس میں بشارتیں دو، آپس میں خوشخبریاں پیش کرو، نفرت مت دلاؤ.
آپ نے یہ سارے بوجھ جو توق بنی اسرائیل کے گردنوں پر پڑے ہوئے تھے یہ سارے کے سارے اتار دیے، اور آپ نے ایسی شریعت عطا فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا ترکتو فی دینکم، اس قسم کے الفاظ ہیں لیلھا کنہارھا، میں نے تمہیں ایک ایسی ملت بیضا پر لا کر چھوڑ دیا ہے کہ اس کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن ہیں. دوستو انشاءاللہ یہ موضوع آئندہ جمعہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش رہے گی انشاءاللہ. اس وقت محترم مولانا بشیر الدین صاحب جو ہیں یہ آپ کے سامنے محو گفتگو ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کی توفیق سے جو آپ حضرات نے یہ کام کیا ہے مڑوا والوں کی معاونت کا، اور دوسرے طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کی اس معاونت کو قبول فرمائے. نماز کے بعد خوب گڑ گڑا کے سبھی حضرات کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے، ان کے لیے بھی دعا کریں گے، اور جن لوگوں نے معاونت کی ہے نقدی جن سے ان کے لیے بھی دعا کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.